بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے اختتام کا دکھ تو دوسری جانب عید کی آمد کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ پورا مہینہ جہاں عبادتوں کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، وہیں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے سعی میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ نمازوں کی پابندی، کہیں تلاوت کلام پاک تو کہیں اعتکاف، اس طرح سارا مہینہ پر نور اور رحمتوں اور سعادتوں کی بارش کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر طرف ایک خوشی اور مسرت کا ماحول اور چہل پہل ہوتی ہے۔ وہ سحر کی لذتیں، وہ افطار کی برکتیں، ہر سو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن جب اس مبارک مہینے کا اختتام ہوتا ہے تو اس کے جانے کے دکھ کے ساتھ ساتھ سب کو عید سعید کی مسرت بھی ہوتی ہے۔ عید سعید اس ماہ مبارک کے کیے گئے اعمال خیر کا انعام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان روزے داروں کے لیے ہوتا ہے جو اس ماہ مبارک میں خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ عید کی سب سے زیادہ خوشی لڑکیوں اور بچوں میں ہوتی ہے، جس کا وہ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری جانب عید کی تیاریوں میں خواتین خانہ کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ عید کے روز خوش ذائقہ مخصوص پکوان، رنگ برنگی چوڑیاں، زرق برق ملبوسات اور دیدہ زیب زیورات وغیرہ کا انتظام اور اہتمام کرنا خانہ دار خواتین کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ عید کے لوازمات کی تکمیل کے لیے عید سے بہت پہلے ہی شروع کرنے ہوتے ہیں تاکہ عید کے روز تک سب کچھ تکمیل پا جائے۔ آج عید کا چاند خوشی اور مسرت کا جہاں پیام سنا رہا ہے، اصل میں وہ ہلال عید ہماری ہنسی اڑا رہا ہے کہ اے بے خبر لوگو، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم نے کتنا کھویا ہے۔ ایسے حالات جس میں اضطراری کیفیت، بے چینی، سوگوار اور سراپا غم اور الم والی کیفیت ہو، تم عید کی خوشی میں مدہوش ہو، کیا تمہیں ماضی یاد نہیں اور تم حال سے بے خبر ہو کہ آج عید کے دن بھی عالم اسلام پر
ماتم بچھا ہوا ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ آپ خوشی نہ منائیں، عید منائیں، ضرور منائیے، شوق سے منائیے۔ خوشی ایک وقتی چیز ہے، لیکن آپ کے مد نظر یہ بات بھی رہے کہ آج امت مسلمہ کن حالات سے دوچار ہے، غیر اقوام کس طرح ناپاک منصوبے بنا رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم واحد کی طرح ہے، کسی ایک حصے میں زخم ہو تو درد کا احساس پورے بدن پر ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم اسلام میں مسلم امت جہاں کہیں بھی پریشان ہو، کہیں بھی تکلیف میں مبتلا ہو تو کم از کم درد کا احساس کریں، زیادہ عیش و عشرت کا سامان نہ کریں، حدود میں رہتے ہوئے عید منائیں، پریشان حال امت کے بھی خوشی کا سامان کریں، یا پھر کم از کم یہ دعا ضرور کریں، اے پروردگار عالم پریشان حال دلوں کو سکون دے دے، امت مسلمہ کے اچھے دن جلد پھر لوٹا دے، عزت اور سربلندی عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے نہتے مظلوموں کی مدد فرما، فلسطین کے مجاہدین کی حفاظت فرما، فلسطین کی مجاہدین کو غلبہ عطا فرما، انہیں مدد عطا فرما، غاصب یہود کو نیست و نابود کر دے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں جو ہر اس بندے کے لیے اللہ رب العزت سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہو۔ پھر جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے عمل پورا کر دیا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب اس کی جزا یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں میرے بندوں اور بندیوں نے میرا فریضہ پورا کر دیا جو ان پر لازم تھا، اور اب دعا میں گڑگڑانے کے لیے نکلے ہیں۔ قسم ہے میری عزت اور جلال کی اور کرم کی اور میرے علو اور ارتفاع کی، میں ضرور ان کی دعا قبول کروں گا۔ پھر بندوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے تم کو معاف کر دیا، تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اس لیے اس کے بعد عیدگاہ سے بخشے بخشائے واپس ہو جاتے ہیں۔ بخشش کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باطن میں گناہوں کا جو میل کچیل تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دھو کر صاف کر دیا۔ اب ہم سفید صاف ستھرے کپڑے کے مانند ہو گئے، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس کپڑے کی حفاظت کریں کہ اب گناہ کا دھبا نہ لگے۔ لیکن ہمارا المناک پہلو یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا دن آیا ہماری مغفرت ہو چکی تھی، پھر ہم گناہوں کے سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عید کی نماز کو ادا کرنے کے بعد سے بڑھ جاتی ہیں۔ گانا بجانا، میوزک سننا، ڈانس کرنا، ڈسکو پروگرام دیکھنا اور کرنا، جو کافروں کی خوشیاں منانے کا طریقہ تھا وہ ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ مسلم عورتیں بے پردگی کو اختیار کر لیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک حکم کی خلاف ورزی کر کے عید منانے کا ہمارا فیشن بن گیا ہے۔ نوجوان تاش کے پتوں اور لاٹری، سینما، تھیٹر کے ٹکٹوں کی لائن میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ کئی شرابی رمضان کی عظمت میں شراب چھوڑ دیتے ہیں، مگر عید کے بعد پھر وہی جام میں مست نظر آتے ہیں۔ کتنے سود خور اپنی حرام کمائی رمضان میں نہیں کماتے اور نہیں کھاتے، مگر عید ہوتے ہی پھر غریبوں کے خون چوسنے کے پلان میں عمل پیرا نظر آتے ہیں۔ یہ کیسی عید ہوئی؟
اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بخشش عطا کر کے جنت کے پروانے کا حقدار بنا دیا، لیکن ہم نے گناہوں پر گناہ کر کے جہنم میں جانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام بد سے محفوظ رکھے۔ اصل عید کیا ہے؟ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عید کے دن دیکھا اور عرض کیا، آج عید کا دن ہے اور آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آج عید ان لوگوں کی ہے جن کے روزے قبول ہوئے، جن کی کوششیں بار آور ثابت ہوئیں اور خدا نے جن کے گناہ معاف کر دیے، مگر ہماری تو آج بھی وہی عید ہے جو کل ہوگی، یعنی جس دن آدمی گناہ نہ کرے وہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانی قمیص پہنے ہوئے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹے مجھے دل میں یہ خیال آیا کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے پرانے پھٹے قمیص میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواب دیا کہ دل تو ان لوگوں کا ٹوٹے گا جو رضا الہی کو نہ پا سکے ہوں، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو جائے گا۔ ان واقعات سے ہم میں کا ہر آدمی اپنا اپنا محاسبہ کرے، کیا ہمارا کوئی دن ایسا گزرا ہے جس میں ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہو؟ یقین جانیے کہ جو دن ہمارا گناہوں سے محفوظ رہا وہ دن ہمارے لیے اصل عید اور خوشی کا دن ہے۔ اب ہم سوچیں، کیا ہماری نیکیاں قبول ہو گئیں؟ ہماری تراویح اور روزے قبول ہو گئے؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔